یہ جو جانوروں کو مارتے ہیں، مطلب اس موضوع پر ہم تھے تو میں اس پہ تھوڑا واپس جانا چاہوں گا اور اس پہ کچھ دیر میں مطلب ڈسکس کرنا چاہوں گا تاکہ ویورز جو ہیں ان کے کچھ علم میں اضافہ ہو یا انہیں کچھ نئی باتیں پتہ چلیں یا سیکھنے کو ملے. تو ایک چیز دیکھیں کہ ایک تو جانور کے حصے کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا کہ اس کا اونٹ کے اوپر اختلاف ہے کہ وہ صحیح حدیث میں اختلاف ہے کہ اس پہ 7 ہونا چاہیے یا 10، ورنہ گائے کے اوپر تو 7 پہ یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. پھر ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث 1505 1505 کے ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ جو ہیں کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک جو ہے بھیڑ قربان کر دو. تو ایک جو ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، تو اس پہ یہ آیا کہ ایک گھر کی طرف سے ایک جانور جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور جو کچھ بھی اور جس میں سے وہ کچھ خود کھائے اور کچھ جو ہے وہ دوسروں میں تقسیم کر دے، بانٹ دے. تو یہ ایک ان کا وہ تھا اور جس کو ہم نے وہ بھی کرا. ابھی قربانی کا کانسیپٹ جو ہے یہ کیوں آیا؟ ہم ایک چیز دیکھیں، مسلمانوں میں صرف 2 فیسٹیول ہیں، شیعوں میں کافی ساری عیدیں ہیں، عید غدیر ہے، عید مباہلہ ہے، ان کے اندر بہت سارے مطلب اپنے پورے 12 اماموں کی ولادت مناتے ہیں عید کے طور پر ہی وہ. تو آیت تطہیر جب اتری اس کو بھی وہ خوشی کی طرح وہ مناتے ہیں. تو ہم اس سے ہٹ کے یہ آتے ہیں کہ جو 2 جو عید جس پہ سارے مسلمانوں کا اجماع ہے، ایک کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کہ ایک تو رمضان کا سیلیبریشن جو ہے عید الفطر ہے کہ رمضان کی خوشی میں جو روزے رکھیں یہ عید الفطر منائی جا رہی ہے، اور حج جو ہے اس کا سیلیبریشن جو ہے یہ عید الاضحیٰ ہے کہ قربانی کری جا رہی ہے کہ حاجی جو ہیں انہوں نے حج کرا ہے. اور عید کی وجہ سے ہی یہ تہوار منایا جاتا ہے جس میں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر مطلب یہ حج ہی ہے جس کی وجہ سے یہ عید منائی جاتی ہے، جانوروں کو مارنے والی، بے رحمی سے ان کو ذبح کر کے مارنے والی. تو اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ویسے تو اس کا حکم قرآن میں بھی آتا ہے کہ حج کے لیے مسلمانوں کو فورس کرا گیا ہے. آل عمران جو ہے سورہ نمبر 3 آیت 97 کے جو کچھ بھی تم میں استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے حج جو ہے ہم نے فرض کر دیا ہے. پھر یہ عید جو ہے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاگل پنی کی وجہ سے شروع ہوتی ہے. سورہ صفات میں جو ذکر ہے کہ ان کو خواب دکھائی دیا، اور یہ کہانی بھی کتنی جھوٹی ہے. آپ ابراہیم اور اسماعیل کا یہ پورا واقعہ دیکھیں، مطلب ایک نبی جو ادھر بغداد کی طرف رہتا ہے، بیبیلون کی طرف رہتا ہے ابراہیم، وہ اپنے بیوی بچوں کو پٹک کے چلے آتا ہے ایک ریگستان میں. یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اسماعیل، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے جرہم ایک قبیلے سے، اور اس کی جو اولادیں ہیں وہ عرب نسل نکالتی ہیں. جب یہ بیٹا شادی بھی کر لیتا ہے تو ان کا باپ آتا ہے اور ان سے ملنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو اوپر والا جو ہے وہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر کرنے کا حکم دیتا ہے. سورہ البقرہ میں آتا ہے سورہ نمبر 2 آیت 125 میں، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ حکم دیا ہے کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جہاں لوگ طواف کریں، اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع کریں اور سجدہ کریں. یعنی یہ جو کعبہ بنایا گیا ہے، ابراہیم جو نبی ہیں انہوں نے حج کی بنیاد رکھی. مگر اگر ابراہیم نبی نے بنیاد رکھی ہوتی اور یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے یہ حج کرنا، اور اس گھر کو پاک کرا گیا، تو ہمیں کسی نبی کا جو ہے وہ حج کرنے کا ذکر ہی نہیں ملتا ہے. یہ مشرکین مکہ کرتے تھے، اس سے پہلے ہمیں کسی کا نہیں ملتا کہ مطلب ابراہیم کو حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر ہم دیکھیں قرآن میں سورہ الحج جو ہے اس کا سورہ نمبر 22 اس کی آیت جو ہے 27، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. تو ابراہیم نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اعلان کر دیں. تو میں انڈیا سے ہوں مگر لنڈن میں رہ رہا ہوں. امام صاحب کا سمبند کس دیش سے ہے؟ تو واپس اس پہ آؤں میں. تو یہ چیز جو ہے کہ اگر
حج جو تھا فرض کر دیا تھا، ابراہیم نے کرا اور پھر یہ فرض ہو گیا تھا، تو اسے کسی نبی نے کیوں نہیں کرا؟ ہمیں ملتا ہے کہ عیسیٰ نے جیروسلم سے آ کے بیت الحم سے آ کے عید کا مطلب یہاں پہ حج کرا اور پھر قربانی کری ہو، موسیٰ آیا ہو، ہارون آئے ہوں، یوشا بن نون آئے ہوں، الیاس آئے ہوں، حزقیل آئے ہوں، سلیمان آئے ہوں، داؤد آئے ہوں، مطلب عزیر آئے ہوں، یا شہیب آئے ہوں، مطلب لوط بھی تو ابراہیم کے دور میں تھے۔ کوئی بھی ایسا پروفٹ جو ہے وہ ہمیں یہ جو ہے پوسٹڈ امام جی کا مومن یہ مانتا ہے کہ یہ دنیا فیک ہے۔ اس پہ خیر میں اس کی بات کو پورا کر کے آپ کے سوال پہ آتا ہوں۔ تو مطلب کسی نبی کا تو ذکر ملتا، یہ اگر چیز ابراہیم علیہ السلام سے ایک سنت چلی آ رہی تھی تو یہ جو تھی یہ یہودیوں میں تو ہوتی، عیسائیوں میں تو ہوتی، یہ بھی تو دین ابراہیمی پہ چلنے کا کلیم کر رہے تھے۔ یہ صرف جو تھی عرب کے مشرکوں میں ایک رسم تھی، ان کو یہ ایک غلط فہمی تھی، وہ ایسے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسماعیل کی اولاد ہیں یا ابراہیم کی، وہ اور ایسے لوگ کبھی گزرے ہی نہیں تھے، ورنہ ایک آدمی کی بڑھاپے میں اولاد ہو، پہلے تو اسماعیل، پھر بڑھاپے میں وہ اتنی دور پھینک کے آ جائے، پھر وہ اور بوڑھا ہو گیا، جب تک وہ بچہ بڑا ہوا ہوگا اس کی شادی ہوئی ہوگی، پھر اس کے ساتھ کعبہ بھی بنائے، بڑھاپے میں آ کے اکیلے 2 لوگوں نے ایک گھر بنا لیا، پھر اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے کیونکہ اس کو اوپر والا خواب میں دکھا رہا ہے، وہ اتنا پاگل ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ لوگ اور جھوٹ جوڑ دیتے ہیں کہ ان کی جگہ کہ ہم نے ان کی قربانی کو ایک عظیم ہم نے ایک عظیم قربانی جو ہے اس سے بدل دیا، ٹھیک ہے، اس قربانی کو تو اب عظیم قربانی سے بدل دیا، اس پہ بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس عظیم قربانی سے بدلا۔ تو بائبل کی طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسحاق کو ذبح کرا جا رہا تھا، مگر اوپر والے نے کہا کہ تم اپنے بیٹے اسحاق کو مت مانو۔ مسلمان اسماعیل کو مانتے، انہیں ذبح کرا جا رہا تھا، مگر یہودی مانتے تھے کہ اسحاق کو ذبح کرا جا رہا تھا۔ بک آف جینیسس، پیدائش کی کتاب، جسے ہبرو میں بیرشیس بولیں گے، توراہ کی پہلی کتاب، کہ اسحاق کو ذبح کرا جا رہا تھا اور اس کو روک دیا گیا۔ اور ایک بچڑا تھا جس کے سینگ جو ہیں جھاڑیوں میں پھنسے تھے، ابراہیم نے اسے ذبح کر دیا، یعنی یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کا بچڑا ہے بیچارہ، کسی دوسرے کی امانت، اسے ذبح کر دیا بائبل کے مطابق۔ مگر اب مسلمان جو ہیں دوسری قربانی سے بدل دیا، اب یہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہوا۔ تو حدیثوں میں یہی ملا کہ کچھ روایتوں میں کہ ان کے بدلے ایک بھیڑ قربان کر دیا بعد میں، مگر وہ بھیڑ کیسے قربان کرا اس کا ذکر نہیں۔ آسمان سے آ گیا، حضرت جبرائیل لے کر آ گئے، یا چھری چلائی تو ایک دم حضرت اسماعیل غائب ہو گئے، وہاں پہ بچڑا تھا، مطلب وہاں پہ مینڈا تھا، کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو 50 غلط فہمیاں آج تک مولوی آپ کو کبھی ایک بات کرتے نہیں ملیں گے اس پورے واقعے کے اوپر کہ وہاں پہ جو وہ مینڈا تھا، وہ شیپ جو تھا، وہ آیا کیسے؟ حضرت جبرائیل لے کے آئے، یا ان کو ذبح نہیں کرا بعد میں اسے لٹا کے ذبح کر دیا، یا پھر خود ہی حضرت اسماعیل غائب ہو گئے، اس کی جگہ وہ آ گیا۔ تو اس پہ بہت ایک شدید اختلاف ہے، اور یہ جو ہے یہ تہوار اس لیے گھڑا گیا ہے تاکہ عربوں کا ایک پروفٹ محمد کی ایک دکان چلتی، ٹورزم بڑھتا، لوگ آتے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس دین سے جڑتے، مطلب لوگ جو حج کرنے آتے اس دین کو سیکھتے اور پھر دوسروں تک اسے پہنچانے کی کوشش کرتے اس مصیبت کو، اور یہ ایک نسل پرستی کا ایک ثبوت ہے تہوار، ورنہ اسے عیسائی اور یہودی تو منا نہیں رہا، ان کی ٹشن میں اس تہوار کو گھڑا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نہیں منا رہے، وہ لوگ زور دیتے کہ نہیں اسماعیل کو نہیں اسحاق کو ذبح کرنے جا رہے تھے۔ تو اب انہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ نہیں، اس چیز پہ فورس کرنا تھا کہ دیکھو ہم تو ایک جشن کے طور پہ منا رہے ہیں، ایک تہوار کے طور پہ اسے منا رہے ہیں، اس کو اتنا فورس کرا جائے، اس جھوٹ کو اتنا عام کرا جائے کہ یہ عام ہو جائے کہ نہیں اسحاق نہیں اسماعیل جو تھے ان کو ذبح کرا جا رہا تھا۔ اور اچھا، یہاں میں اس کی یاد میں جو ایک ہے بات اور جوڑ دوں گا امام صاحب، ہاں ایک بات اور جی جوڑ دوں کہ ایک ہے بنی اسرائیل اور ایک ہے بنی اسماعیل۔ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا نبی بنی اسماعیل سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے انوسار نبوت تو بنی اسرائیل میں رہی ہے۔ قرآن نہ تو کسی بنی اسماعیل کو جانتا ہے اور نہ بنی اسماعیل کے جو ہے اس نبی کو جانتا ہے جسے مسلمان اپنا نبی کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو پورا قرآن
مسلمانوں کے بنی اسماعیل والے اس نبی سے خالی پڑا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بنی اسماعیل کو یہاں جو ہے گھڑنے کی ضرورت ان کو اس لیے پیش آئی کہ ان کو اپنے نبی کو جو ہے ثابت کرنا تھا، جو کہ ثابت نہیں ہوتا. قرآن میں مسلمانوں کا نبی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. قرآن میں مسلمانوں کا نبی ہے ہی نہیں. جو بنی اسرائیل کا ذکر قرآن کر رہا ہے، ان کے سلسلے کی آخری کڑی اگر کوئی ہے تو وہ ہے عیسیٰ. آپ سمجھے میرا پوائنٹ؟ جی میں سمجھ گیا. اور جی اس چیز کو جو ہے جو سورہ صفات میں ہے کہ اس کو عظیم قربانی سے بدل دیا، آنے والی جو ہے ہاں، پیڑھیوں میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا جو ہے جو لفظ آتا ہے، جی 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 اسے جو ہے آنے جی. والی نسلوں میں جو ہے ایک یاد کے طور پر جاری کر دیا. تو اگر یاد کے وَتَرَكْنَا طور پر عَلَيْهِمْ فِي تمہاری الْآخِرِينَ کہا گیا ہے. جی 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 اگر تمہاری اولادوں میں سے جاری کر دیا اوپر والا، یہ حضرت ابراہیم سے کہہ رہا ہے، تو پھر اس کے جی بعد یہ چیز جو تھی پھر ان کی اولادوں میں کیوں نہیں تھی، یہودیوں میں کیوں نہیں تھی، عیسائیوں میں ایگزیکٹلی. کیوں نہیں یہ تھی؟ بہت یہ بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا کیوں نہیں سوال ہے. آتے جی تھے؟ صحیح. کسی نبی کا دکھاؤ تو اگر حج فرض ہو گیا تھا ابراہیم کی جی اولادوں پر ہی، تو وہ جی کسی نبی نے حج کیوں نہیں کرا عرب میں آ کے کہ ملتا ہو کہ ایگزیکٹلی. یہودیوں کا کوئی بھی نبی یا خود قرآن یا حدیث میں ہی ملتا ہو. چلو یہودیوں کے لٹریچر پہ مت جاؤ یا یعنی کرسچینٹی کے. یہودیوں کی کسی روایت میں خود بائبل کے مطابق یہ کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ جسے کعبہ کہا گیا ہے اس کی زیارت کے لیے ان کے سلسلے کا کوئی ایک بھی نبی کبھی آیا ہو. کہیں کوئی جو ہے کوئی چھوٹا سا بھی ذکر نہیں ملتا. اور جسے حج کہا جاتا ہے اس کے ذکر سے بھی بائبل خالی پڑا ہے. اور تو اور یہ بات بھی جو ہے کہی جاتی ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے دونوں مل کر اس کعبے کی بنیادیں رکھی، اس کعبے کو جو ہے تعمیر کیا. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کو مسلم علماء تو جو ہے آج تک کبھی ثابت نہیں کر سکے. کیونکہ دیکھیں کہ جو ہے ابراہیم کے قدم اس سرزمین مکہ یعنی موجودہ مکہ جسے کہا جاتا ہے، اس میں ابراہیم کے قدم کبھی پڑے ہی نہیں. اس طرف ابراہیم کبھی آئے ہی نہیں ہیں. کہیں کوئی ایک بھی جو ہے روایت، کوئی ایک بھی ثبوت نہیں ملتا سوائے مسلمانوں کی جو ہے ان کی خود ساختہ تاریخ کے. اس کے علاوہ آپ کو کسی معاصر تاریخ سے، کسی اور تاریخ میں اس بات کا کوئی ثبوت کہیں نہیں ملتا، کہیں بھی نہیں. جی یہی میں کہہ بحرام رہا جی ہوں بھی کہ آئے. یہ جانوروں کا جو قتل عام کا جو سلسلہ شروع کرا گیا ہے، یہ اسی لیے شروع کرا گیا ہے تاکہ اپنی ایک نسل کو اہمیت دی جائے کہ دیکھو اوپر والے نے اسماعیل کو بچا لیا تھا، اسماعیل سے کیونکہ مجھے پیدا ہونا تھا، میں آخری نبی ہوں، یعنی میری نسل کی اہمیت ہے، یہ یاد حالانکہ میری سورہ یاد میں رکھی صافات کی گئی ہے. ان آیتوں میں اور خود اسماعیل اس کا جگہ کوئی کی لفظ نہیں اہمیت آیا. بنائی جائے، اسماعیل کا لفظ ہی نہیں ہے. جی ہے عید نا. کے نام پر اس جگہ کی، عرب کی اہمیت بنائی جائے کہ نہیں کوئی کعبے جیسی چیز تھی جو ابراہیم نے بنائی تھی، اور یہاں پہ سب آؤ، جمع ہو، حج کرو، زبردستی وہاں بھیڑ اکٹھا کری جائے تاکہ اس جگہ کی زبردستی ایک امپورٹنس پیدا کر دی جائے جس جگہ کی امپورٹنس ہے ہی نہیں. اور پھر جی اس ہاں. کے بعد کسی پروفٹ نے، کسی بھی جوئش پروفٹ نے، کسی بھی یہودی کے، ان کے حساب سے تو ہر جگہ اوپر والے نے ہر قوم میں نبی بھیجا ہے. تو کوئی بھی ادھر آ کے جو ہے حج کر کے، عمرہ کر کے، کچھ بھی کر کے گیا ہو جانور کی قربانی دے کے، اس کا ثبوت ہی نہیں کہ اس جگہ کو پاک کر دو تاکہ لوگ جو ہے یہاں پہ اعتکاف کریں، یہاں پر آئیں، سجدے کریں، رکوع کریں. تو ان لوگوں کے لیے یہاں پہ کوئی آ کے ہی نہیں گیا ہے اس جگہ پر کوئی بھی. تو جی ہاں، کوئی ثبوت کہیں بھی نہیں ملتا. کوئی ثبوت ملتا ہو ان کا، خود قرآن نے ان پہ بات نہیں کری حدیث میں کہ کسی نبی نے آ کے یہاں حج یا عمرہ کراؤ جو ابراہیم کی سنت تھی، یا یہ قربانی کری ہو کہ جس کو اوپر والا کہہ رہا ہے کہ یاد رکھ دیا تمہاری اس قربانی کو، تو اس چیز کو کرا ہو. تو یہ صرف ایک گھڑی ہوئی ایک تاریخ ہے، اور جی ہاں. اس کی وجہ سے یہ بلکہ یہ ایک جو ہے تمام دنیا کے مسلم اسکالر سے یہ ایک چیلنجنگ کوشچن ہے کہ اس سوال کا جواب دیں جو اب اس وقت یہاں جو ہے جس پر بحث ہو رہی ہے. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے.